صحابہ کرام کے عظمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا بھی بڑھاپا شروع ہوا اور ایک بوڑھے خطیب کو آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا واستعینہ وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، نائب امیر، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، امیر صوبہ بلوچستان اور میرے صوبہ سندھ کے پیر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جن کی محبت میں ہمارے دل ہیں اسیر، حضرت علامہ علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ، ان کے رفقا، میری سندھ کی جماعت کے علماء، زعماء، عہدیداران، کراچی اور سندھ کے تمام ورکرز، اہل حدیث یوتھ فورس، نوجوان کے ساتھی، سندھ، بلوچستان اور کراچی کے دور افتادہ علاقوں سے تشریف لانے والے میرے تمام اہل حدیث بھائیوں،
ہم یہاں آل سندھ اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے جمع ہیں اور بلا امتیاز اہل حدیث جماعتوں کا، تنظیموں کا ہمارا یہ ایک نمائندہ اجلاس ہے اور نمائندہ کانفرنس ہے یہ الحمدللہ، اور اس میں غرباء کی طرف سے بھی شرکت ہوئی، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی شرکت ہوئی، اور اہم اور مرکزی کردار اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، جو کہ آپ کے تعاون سے ممکن ہو سکا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، یقیناً آپ کو پریشانی بھی ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، پھر بھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت سے ایسا ہوا، اور ہم بے بس تھے، ہم نہ بادلوں کو ٹال سکتے ہیں نہ بارشوں کو روک سکتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے اور یہی بات ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے اذن، اللہ کی چاہت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت الحمدللہ ایک منہجی دعوت ہے، اور ہم دنیا سے یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے لیا ہے۔ قرآن کو صحابہ نے کس طرح سمجھا ہے، سنت کو صحابہ نے کس طرح سمجھا ہے، اور سنت پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا ہے، وہی ایک چیز معتبر ہے اور وہی ہمارے لیے سند ہے۔ پہلی بات جو لوگوں میں یہ معروف ہے، عموماً جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، یہ عوام الناس میں یہ بات اتنی پھیلائی گئی ہے کہ اب لوگوں کو، اہل حدیثوں کو بھی فرق پتہ نہیں چلتا، اور یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ یار بات تو صحیح ہے۔ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے، سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈو، اور قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جاؤ۔ یہ فکر اور یہ سوچ، یہ منہج اسلامی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر صحابہ کرام کو کبھی نہیں دی، اس لیے کہ حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے جو وزن قرآن مجید کا ہے وہی وزن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی مفتی کے ذہن میں سوال سنتے ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے تو وہ قرآن کی کوئی آیت تلاش کرنے کا مکلف نہیں ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے، اس لیے کہ حدیث بھی منزل من اللہ ہے اور قرآن بھی منزل من اللہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن میں مضمون بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جبکہ حدیث میں مضمون اللہ کا ہے اور الفاظ کی جو تزیین ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی۔ اتنا فرق ہے، لیکن حجت کے اعتبار سے جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن حدیث کا ہے۔ مجھے محترم علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ نے حکم کیا کہ صحابہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ رات بھی کافی بیت چکی ہے اور میرے بعد ہمارے دلوں کی دھڑکن محترم ابو حسان محمد اسحاق سواتی حفظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور آپ یقیناً ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کل بھی یقیناً آپ نے جمعے کا دن ان کو سماعت فرمایا، یعنی پرسوں، بلکہ اب تو اتوار بھی آ گیا ہے 1 بجنے کے بعد، تو پرسوں آپ نے سماعت فرمایا، اور میں انشاءاللہ ان کے اور آپ کے مابین زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے اللہ نے ہی چنا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بوٹا بھی اللہ نے ہی لگایا، اور یہ ان کا اعزاز ہے، یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کا بیج بویا۔
چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج بھی اللہ رب العالمین نے خود بویا، ایمان کا بوٹا رب العالمین نے خود لگایا۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے رب العالمین نے ہر چیز کے لیے الگ زمین کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کراچی میں چلغوزے نہیں ہوتے، کراچی میں الائچی نہیں ہوتی، کراچی میں ناریل اور پپیتا ہوتا ہے، انڈیا میں چلغوزے ہوتے ہیں، انڈیا میں الائچی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر پھل، ہر پھول، ہر میوے کے لیے رب العالمین نے الگ زمین کا انتخاب کیا۔ بعض زمینیں بعض بیجوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جب ایمان کا بیج بونے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج ڈالنا چاہا۔ اللہ نے ایمان کے بیج کے لیے دنیا کے دلوں میں جو جس زمین کا انتخاب کیا رب العالمین نے، وہ صحابہ کرام کے دلوں کا انتخاب کیا۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ایمان کا بیج بونے کے بعد اس کی آبیاری بھی رب العالمین نے خود فرمائی، زینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں اس ایمان کو ایسا بڑا کیا کہ اس کو تناور درخت بنا دیا، اور اس کے آس پاس جو اگنے والی خضرو بوٹیاں ہوتی ہیں، کسان گوڈی کر کے خضرو بوٹیاں نکال پھینکتا ہے تاکہ زمین کی انرجی، زمین کی قوت، زمین کی زرخیزی میرے بوئے ہوئے بیج کے لیے خاص رہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی صحابہ کے دلوں میں جب ایمان کا بیج بویا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر جیسی بوٹی، نافرمانی جیسی بوٹی، اللہ رب العالمین نے فسق و فجور جیسی بوٹی صحابہ کرام کے دلوں میں نہیں پنپنے دی۔ تمام کی تمام ایسی بوٹیاں جو ایمان کے لیے نقصان دہ تھی رب العالمین نے نکال پھینکی، صرف ایمان کے پودے کو لگنا رہنے دیا، صرف ایمان کا پودا صحابہ کرام کے دلوں میں پنپتا رہا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں تعریف کی۔ یہ وہ لوگ ہیں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ صحابہ کرام کی ایک اور تاریخ بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ایمان کس چیز کے ساتھ لاتے ہیں؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صحابہ جس چیز پر ایمان لائے، آمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ کیا نازل ہوا؟ فقہ حنفی نازل ہوئی؟ بتائیے گا ذرا۔ فقہ حنبلی نازل ہوئی؟ فقہ مالکی نازل ہوئی؟ فقہ جعفری نازل ہوئی؟ فقہ شافعی نازل ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے اپنے پیغمبر پر جو کچھ اتارا
وہ ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری حکمت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، وہی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کے سوا آپ پر کچھ نہیں اتارا، اور یہی چیز وہ ہے جو صحابہ کرام جس پر ایمان لائے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے وہ حق اور سچ ہے۔ اس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرتا ہے، اللہ رب العالمین خود کرتا ہے کہ جو حق اور سچ ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور صحابہ اسی کی اتباع کرتے تھے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور اسی کی پیروی کرتے تھے۔ ہر ایک بات، چھوٹی چھوٹی بات، اب آپ اندازہ لگائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام کے مابین، وہ اس بات پہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی مسجد نبوی میں کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور بے نیام ہے اور غصے میں کھڑا ہے اور اعلان کرتا ہے اگر آج کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لوگ یہ حدیث یہیں تک سناتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر نے کہا پیغمبر فوت نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی کہے فوت ہو گیا میں گردن مار دوں گا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پہلے اپنی بیٹی کے گھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، جسد اطہر سے پردہ چہرے سے ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں بس یہی موت تھی جو آ چکی، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا۔ فوراً مسجد میں آتے ہیں، عمر کی پرواہ کیے بغیر منبر پر چڑھ جاتے ہیں اور حضرت عمر کے بالکل متضاد اعلان کرتے ہیں، اور وہ کیا متضاد اعلان کرتے ہیں جو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے حضرت عمر کی بات میں اور صدیق اکبر کی بات میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے لا یموت۔ ساری کی ساری کائنات مٹ جائے گی پر وہ ذات کبھی نہیں مٹے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، ایک رب العالمین کو بقا حاصل ہے، باقی کائنات میں کتنا بڑے سے بڑا برگزیدہ کیوں نہ ہو، کسی کو رب العالمین نے بقا نصیب نہیں فرمائی۔ پہلے صدیق اکبر نے دعویٰ کیا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر فاروق نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں کے نقطہ نظر صحابہ کے سامنے آتے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولویوں کی رائے مختلف ہے، مولویوں کے فتوے مختلف ہیں، مولویوں کے نظریات مختلف ہیں، مولویوں کی کتابیں مختلف ہیں، مولویوں کے بیانات مختلف ہیں، ہم عوام کریں تو کیا کریں؟ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا عوام کرے تو کیا کرے۔ عمر فاروق کا نقطہ نظر مختلف، صدیق اکبر کا نقطہ نظر مختلف، دونوں کے مختلف نظریات صحابہ کرام کے سامنے ایک مسجد کے اندر دونوں
کے مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ صحابہ دونوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، جب صدیقہ کائنات نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے آسمان کے دامن میں چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھا، دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں یہ ستارے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ایسا دنیا میں ایسا بھی شخص ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا جب میں پوچھوں گی وہ کون خوش نصیب ہے تو آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب وہ کون شخص ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں یہ ستارے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے سچے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آپ نے اتنا بڑا پیمانہ آسمان کے ستاروں جتنا جسے کوئی دنیا کی طاقت گن نہیں سکتی، لاکھوں کروڑوں خربوں میں یہ ستارے آسمان میں موجود ہیں، جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں گویا یہ تو سب سے بڑا پیمانہ ہے، میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی، پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمام صحابہ کرام کو حضرت عمر کی فضیلت معلوم ہے، یہ فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ سینے تک، کچھ لوگ ناف تک، کچھ لوگ گھٹنے تک، کچھ لوگوں کا لباس بالکل زمین پہ پڑا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا لباس میں ڈھپے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عمر ہے، عمر کو میں نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا لباس میں ڈھپا ہوا ہے۔ آپ نے تعبیر فرمائی یہ عمر کا علم ہے جس نے عمر کو پورے کا پورا ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو عمر کی یہ فضیلتیں معلوم ہیں، صدیق اکبر کی بھی یہ فضیلتیں معلوم ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا، میرے ساتھ کوئی بھی نیکی کی، میں سب کے بدلے چکا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے بدلے میں دنیا میں نہیں دے سکا، روز آخرت اللہ رب العالمین اس کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کسی کو روزے کا دروازہ، کسی کو جنت میں حج کا دروازہ، کسی کو نماز کا دروازہ آوازیں دے گا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، ابو بکر کے داخلے کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے، ہر دروازہ آواز دے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا، ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے۔ صحابہ کرام کو دونوں کی فضیلتیں معلوم ہیں، لیکن فضیلت پر فیصلہ نہیں کرتے، جس طرح آپ لوگ کیا کرتے ہو۔ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی بات سچی ہوگی، اس کی داڑھی سفید ہے، اس کی بات سچی ہوگی، اس کی داڑھی لمبی ہے اس لیے اس کی بات سچی ہوگی۔ صحابہ کرام اس پر فیصلہ نہیں کرتے۔ ابھی تک دونوں کے دعوے آئے ہیں، ابو بکر نے بھی دعویٰ کیا، عمر فاروق نے بھی دعویٰ کیا، ابھی تک دونوں کے دعوے سامنے آئے ہیں، دلیل کسی کی نہیں آئی۔ صدیق اکبر نے منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ارے دنیا میں جس طرح دیگر انبیاء آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہے، جس طرح باقی چلے گئے اللہ نے قرآن میں کہا یہ بھی تو چلے جائیں گے. اگر یہ افإن مات او قتل، اے عمر تو کہتا ہے کسی نے موت کا اطلاق پیغمبر پر کیا تو میں گردن اڑا دوں گا. سب سے پہلا جملہ تو رب العالمین قرآن میں کہتا ہے افإن مات او قتل. دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا اللہ نے قرآن میں کہا انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ جو دن رات آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی تو مرنے والے ہیں. تیسری دلیل دیتے ہوئے کہا افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ بدبخت جو آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں یہ کب تک رہیں گے؟ آخر انہوں نے بھی تو مر جانا ہے، انہوں نے بھی تو دنیا سے چلے جانا ہے. پہلے صرف دعوے تھے دونوں کے، صحابہ نے کسی کی فضیلت اور منصب کو نہیں دیکھا. اب ابو بکر کے دعوے کے پیچھے قرآنی آیات تھی. حضرت عمر کی بے نیام تلوار خود بخود نیام میں چلی گئی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے قرآن مجید کی یہ آیات آج اتری ہوں، ہمارے ذہنوں سے نکل چکی تھی. صحابہ نے ہمیں بتا دیا جب علماء مختلف ہی ہوں، علماء کی رائے الگ الگ ہو، علماء کے فتوے مختلف ہوں، علماء کے بیانات مختلف ہوں، مختلف تنظیموں کے منہج مختلف ہوں، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں خدا جانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کی بات کو مانے یا کس کی بات کو نہ مانے. صحابہ کرام نے ہمیں طریقہ بتا دیا. یہ دیکھو کہ کس کی بات کے پیچھے دلیل کا وزن موجود ہے. اگر دلیل کسی بات کے پیچھے دلیل موجود ہے، چاہے وہ قرآن میں سے دلیل موجود ہو چاہے وہ حدیث میں سے دلیل موجود ہو، اس کی بات سچی ہے. دیگر کا دعویٰ جو بے دلیل کی ہے اس کی کوئی وقت نہیں. اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی میں اسلام کو مکمل فرما دیا. جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھی، اللہ کی قسم آج بھی صرف وہی دین ہے. جو چیز اللہ کے حبیب کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس کانفرنس کا سارا خرچہ بھی وصول ہو گیا اور مقصد بھی حاصل ہو گیا. اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس میں اب ایڈیشن کی کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ضرورت محسوس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت پر اس کا ایمان نہیں ہے. اور جب وہ اس کا ایمان نہیں ہے تو قرآن کی ایک آیت پر ایمان نہ رکھے یا پورے قرآن پر ایمان نہ رکھے وہ برابر ہے. میرے بھائی اس جمود سے اس کفر سے باہر آئیے. دین مکمل ہے اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر پر مکمل ہے. اللہ نے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کے زمانے میں شریعت کی پرکار کو جتنا کھولنا تھا آخری دائرے تک کھول کر اس کو اتنا لمبا دائرہ کھینچ دیا کہ اب مزید پرکار کھولنے کی اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اللہ رب العالمین نے جس دین کی کتاب کا ابتدائیہ حرف آغاز حرف اول آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، اس کتاب کا تتمہ، اس کتاب کا اختتام
اس کتاب کا تکمیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھ کر اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے اس کے ٹائٹل پہ لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.